السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میری طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک ہو۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ یہ عید جو ہے اس کا سب سے زیادہ انتظار کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ اس عید کا سب سے زیادہ انتظار ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے گھر میں پورا سال سبزی اور دال پکتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سبزی اور دال بھی نصیب نہیں ہوتی، کبھی کبھی سبزی دال بھی نہیں پکتی، لیکن پورا سال ان کے گھر میں سبزی دال پکتی ہے۔ جو کبھی گوشت نہیں کھاتے، پورے کا پورا سال وہ گوشت نہیں کھاتے، انتظار میں ہوتے ہیں کہ کاش بڑی عید جلدی آ جائے، کم سے کم ہمارے گھر میں گوشت پکے، اپنے بچوں کو ہم گوشت کھلا سکیں، ہمارے بچے بھی گوشت کھائیں۔ ان کو اس وجہ سے اس عید کا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی عید والے دن گوشت پکے گا، ہمارے بچے بھی گوشت کھا پائیں گے، ہم بھی گوشت کھائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مجھے ایسے گھر اس عید والے دن، عید کے پہلے دن، دوسرے دن دیکھنے کو ملے کہ جن کے گھر میں عید والے دن بھی دال اور سبزی پک رہی تھی، یا پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، جن کے گھر میں کہیں سے بھی گوشت نہیں آیا، وہ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے پائیا آدھا کلو جا کے چکن لے آ کے رکھا، جو کہ بچوں کو پکا کے کھلایا۔ کہیں سے ان کو گوشت نہیں ملا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے گھروں کا خیال رکھا کریں۔ دیکھیں، یہ جو قربانی ہوتی ہے نا، یہ ہمیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمیں رشتہ داروں کو خوش نہیں کرنا ہوتا، اس میں ہمیں اپنے خاص بندے جو ہوتے ہیں، ہمارے یار دوست، ہمارے رشتہ دار، ان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اسے ہوتا ہے اللہ پاک کو خوش کرنا۔ کیا جو آپ قربانی کر رہے ہیں، اپنے محلے میں ایسے گھر ہیں جن کے گھر میں عید والے دن بھی سبزی پک رہی ہے، مگر آپ نے جو قربانی کی وہ گوشت اسپیشل آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بھیج دیا، اپنے دوستوں کو بھیج دیا، لیکن آپ کے ہی گھر میں گلی میں آپ کے ساتھ کا دروازہ وہاں سبزی پک رہی ہے؟ کیا اس چیز کا آپ نے خیال کیا کہ اس سے جا کے پوچھا، اس سے جا کے گوشت دیا؟ کیا اس کا اللہ پاک آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ کیا اللہ پاک آپ سے نہیں پوچھے گا کہ قربانی تو یہ کی، کس کے لیے کی، کن کو دی؟ میں مانتا ہوں قربانی یہاں تک کہ اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو پورے کا پورا گوشت اپنے لیے رکھ لیں، چاہیں تو پورے کا پورا گوشت آپ تقسیم کر دیں، مگر زیادہ افضل جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے۔ اور خاص کر ایسے گھروں کا خیال رکھیں جن کو بے صبری سے اس عید کا انتظار ہوتا ہے کہ کاش عید آئے، ہمارے گھر میں گوشت پکے۔ لیکن اکثر دیکھنے کو ایسا ہی ملتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا اسپیشل شاپ پر فلاں گھر میں جائے گا، یہ فلاں اسپیشل شاپ پر فلاں گھر میں جائے گا، سارے کا سارا گوشت، 3 حصے ہوتے ہیں گوشت کے، ایک رشتہ داروں کا ہوتا ہے، ایک اپنا ہوتا ہے، ایک پڑوسیوں کا ہوتا ہے، جو کہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن اکثر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ پڑوسیوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، صرف یہ سوچ کر کہ یار کہیں رشتہ داری نہ خراب ہو جائے، کہیں میرا یہ دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں جو حصہ ہم نے نکالا تھا رشتہ داروں میں وہ تو تقسیم کر دیا، رشتہ داروں کی تعداد زیادہ تھی تو گوشت نہ بچنے کی وجہ سے پھر وہ جو غریبوں کا حصہ ہے وہ بھی رشتہ داروں میں ملا دیتے ہیں، وہ بھی رشتہ داروں کو ہی بھیج دیتے ہیں۔ یار جن رشتہ داروں کو آپ بھیج رہے ہو ان تمام لوگوں نے بھی قربانی کی ہے۔ اب کافی ایسا بھی سوچتے ہیں کہ یار انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمیں بھیجنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی طرف سے ہماری طرف گوشت آیا ہے۔ ارے بھائی ان کی طرف سے گوشت آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنا فرض بھی بھر لیا ہے، ان کے پاس تو پڑا ہے، لیکن کوشش کریں ان کو بھیجنے سے بہتر ہے کہ اپنے اللہ کو خوش رکھیں۔ رشتہ داروں کو خوش کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنے اللہ پاک کو خوش رکھیں۔ اپنے محلے میں دیکھیں، ایسے گھر تلاش کریں عید آنے سے پہلے ہی، ہفتہ پہلے معلوم کریں، ایسے گھر جن کے گھر میں عید والے دن بھی گوشت نہیں آتا، تو ویسے گھر تلاش کریں اور ان گھروں تک اس گوشت کو پہنچائیں۔ یہ ان کی امانت آپ کے پاس ہوتی ہے، یہ امانت ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایسے گھروں کا پتہ لگائیں، ہفتہ پہلے پتہ لگائیں۔ اب ایک مالک ہے، مالک کا میں بتا دیتا ہوں، سیٹھ ہے، اس کے پاس ورکرز کام کر رہے ہیں۔ اب جو مالک وہ جانور لے کے آتا ہے نا، شاید اس کے اپنے گھر میں اس کے اپنے بچوں کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس کے ان مزدوروں کو ہوتی ہے، ان ورکرز کو ہوتی ہے جو اس کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سوچ کر کہتے ہیں کہ جی کہیں سے آئے نہ آئے ہمیں گوشت، ہمارا سیٹھ ہمیں گھر پہ گوشت پہنچا دے گا، ہمارے سیٹھ کی طرف سے
قربانی آ جائے گی، الحمدللہ ہمارے بچے وہ گوشت کھا لیں گے۔ لیکن مالک کی شان میں تو پھر بڑی گستاخی ہوتی ہے کہ مالک شاپر اٹھائے اور اپنے نوکر کے دروازے پر جا کر وہ شاپر دے، اس کو وہ گوشت والا شاپر دے، تو کتنا مالک کو تو برا لگے گا، کیونکہ میں گھر سے اب ایک مالک ہو کے، ایک سیٹھ ہو کے، کروڑ پتی لاکھ پتی ہو کر میں اپنے ایک نوکر کے دروازے پر جا کر وہ شاپر دوں۔ تو ایسا خدارہ نہ کریں۔ اگر آپ نہیں جا سکتے، میں نے کئی ایسے مالک دیکھے کہ عید والے دن قربانی کرتے ہیں تو کسائیوں کو بلا کر وہیں گوشت قربان کرتے ہیں، وہی شاپر بنا کر اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں میں بانٹ کر ختم ہو جاتا ہے، کہ اپنے ورکرز تک کو نہیں کہتے کہ یار آ کے گھر گوشت لے جانا، نہ جاؤ آپ ان کے دروازے پہ پہنچانے، مت جاؤ ان کے گھر پہنچانے، ان کو دعوت تو دو، ان کو صلاح تو مارو کہ یار عید والے دن آ جانا گھر پر، آ کر گوشت لے جانا۔ لیکن زیادہ سے زیادہ یہ بھی کوشش کریں، ویسے تو حدیث میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو اپنے ہاتھوں سے قربانی کی، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں خود قربانی کرنے کی۔ اور خود سے قربانی کرنے کے لیے اب آپ کے رشتہ دار تو ظاہر سی بات ہے ان سب نے قربانی کی ہوتی ہے، ان کے گھر انہوں نے کسائی بلائے ہوتے ہیں، تو جو آپ کے پاس ورکر ہوتے ہیں نا ان کو بلا لیں۔ ایک تو آپ کے پیسے بچ جائیں گے کسائی کے، اگر نہیں بھی بچتے تو وہ پیسے آپ اس ورکر کو دے دیں، اپنے ورکرز کو بلائیں جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں، وہ اس دن آ کر اگر قربانی کریں گے نا اپنے ہاتھوں سے، ساتھ آپ بھی ان کے اٹیچ ہو جائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کر قربانی کریں گے، تو یقین مانیں اتنا آپ کے ورکرز کو خوشی ہوگی، اتنی ان کو یہ کمی محسوس بالکل بھی نہیں ہوگی کہ یار ہمارے گھر میں قربانی نہیں ہوئی۔ ان کو ایسا لگے گا کہ یہ قربانی ہم ہی کر رہے ہیں، وہ خوشی ہوگی کہ یار یہ قربانی ہم کر رہے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے گھر میں بے شک نہیں ہوئی، لیکن ہم گوشت کاٹ رہے ہیں، ہم حصے بنا رہے ہیں، سیم جیسے باقی ہمارے محلے میں امیر گھر کر رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی کر رہے ہیں، تو ان کو اتنی دلی خوشی ہوگی، اور یہ قربانی آپ کی اللہ پاک قبول بھی کرے گا۔ باقی اللہ پاک آپ کی جو بھی آپ نے قربانیاں کی ہیں، اللہ پاک آپ کی قربانیاں قبول کرے، اور آپ کو مزید اس طرح کی قربانیاں کرنے کی اللہ پاک ہمیشہ توفیق دے۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح قربانی کریں، ایسے گھروں کا بھی خیال رکھیں، اپنے ورکرز کا، مزدوروں کا بھی خیال رکھیں، خاص کر اس بڑی عید کا جو قربانی کی عید ہے نا، اس پر خاص کر ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔